جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیارے ناظرین اکرام اور محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بہترین دنیا میں انسان کو ایسے بہترین موقع عطا کیا ہے، اس انسان کے لیے ایسے بہترین چیزیں پیدا کیا ہے جو انسان کو بہت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں. دنیا میں کئی ایسے چیزیں ہیں جو انسان کو صرف نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. دنیا میں اور ایسی چیزیں ہیں جس میں دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ انسان اس سے چاہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے اور چاہے تو اس سے نقصان بھی پا سکتا ہے. تو چند ایسے معلومات کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس میں انسان فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہے. تو فائدہ اس میں کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ذات جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کا فائدہ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ضمن میں کہا کہ یہاں دنیا کا ہر چھوٹا کیڑا ہو کہ یا دنیا کی سب سے بڑی مخلوق، آسمان اور سورج چاند اٹھا لو، ہر چیز میں، ہر مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا فائدہ رکھا ہے. تو انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں سے ایک آیت یوں بھی بتایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو شمار کرنے لگو گے، گننے لگو گے، تو ہرگز آپ گن نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی انگنت نعمتیں ہیں، اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احسانات ہیں کہ ہم ان کا شمار کرنا، ان کو گننا یہ ممکن نہیں ہے. انسان اپنے اندر بھی جسمانی طور پر بھی اللہ نے کئی نعمتیں عطا کیا ہیں، اور جسم سے باہر اگر ہم بات چیت کریں تو اس کی بھی بہت سے نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے. تو آج میں آپ کے ساتھ ایسی چند معلومات شیئر کرنے والا ہوں، بتانے والا ہوں جو آن لائن کلاس کے ذریعے حاصل ہونے فائدے ہیں کہ انسان خاص طور پر اس لاک ڈاؤن کے ذریعے میں، اور کئی ایسے مواقع ہیں لاک ڈاؤن سے ہٹ کر انسان آن لائن کے ذریعے تعلیم حاصل کرتا ہے. تو آن لائن سے جو تعلیم حاصل ہوتی ہے تو چند لوگوں کے نظریہ، چند لوگوں کے پاس آن لائن کی پڑھائی نقصان ثابت کرتے ہیں، اور چند لوگ ایسے ہیں جو آن لائن پڑھائی کو بہت ہی مفید ثابت کرتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے اس آن لائن کے ذریعے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان فوائد کو ایک ایک گن کر آپ کے سامنے رکھتا چلوں اور سمجھاتا چلوں. تو میں اس ویڈیو میں مکمل اس بات کی کوشش کروں گا کہ جو اس آن لائن پڑھائی کے ذریعے مکمل 10 فائدے ایسے ہیں جو ہم کو حاصل ہوتے ہیں، تو 10 فائدوں کو آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں. میرا ویڈیو آخر تک سنتے چلیں. اس آن لائن کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ حصول تعلیم. آن لائن کی پڑھائی میں سب سے پہلا فائدہ حصول تعلیم ہے، ایکوائرنگ نالج ہے کہ انسان یا کوئی طالب علم یا کوئی بچہ اپنے جگہ پر رہتے ہوئے وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. جبکہ اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کی بہت ہی زیادہ ترغیب دلائی گئی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. علم حاصل کرنے سے دنیا میں بھی نفع اور فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی ہے. علم حاصل کرنے سے اس کے لیے سیدھی راہ کے لیے بہت آسان راستے کھلتے ہیں. انسان تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے لیے اس کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے، اس کے مستقبل کے کئی بہترین راستے کھلتے ہیں. تو آن لائن پڑھائی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ حصول تعلیم کا فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان علم حاصل کر سکتا. آن لائن پڑھائی کا دوسرا جو بہت اہم بڑا فائدہ ہے وہ ہے وقت کا صحیح استعمال، کریکٹ یوز آف ٹائم.
تو انسان جیسا کہ خاص طور پر انسان کی ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ نے اس کی زندگی میں عطا کی ہے وہ وقت ہے۔ وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان غفلت برتنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز اس کا وقت ہے، کہ انسان اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے اور وقت جانے کے بعد اس پر بہت افسوس ہوتا ہے، اس کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ تو وقت کے متعلق عربی میں ایک مشہور مقولہ ہے جس میں عربی دان کہتے ہیں کہ یہ ہم سابقین یعنی اولین میں جو لوگ ہیں عربی جو بہتر جاتے ہیں ان کا قول یہ بھی ہے کہ الوقت کا سیف، کہ وقت جو ہے، ٹائم جو ہے وہ ایک تلوار کے مانند ہے، ایک سوڑ کے مانند ہے۔ جب اس کو ہم صحیح استعمال نہ کریں تو یہ تلوار ہماری زندگی کو کاٹ دیتی ہے، ہماری زندگی کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو یہ وقت ہم کو صحیح استعمال کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو آن لائن کلاسز کے ذریعے ہم اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے وقت کو بہت ہی سمیٹتے ہوئے بہت سے زیادہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم کم وقت میں زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا ہم کو ایک بہت اہم ذریعہ اس آن لائن پڑھائی کا آن لائن کلاسز کا تیسرا بہت اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے جگہ پر رہتے ہوئے وہ مستقبل کی تیاری کر سکتا ہے، فیوچر پلاننگ کر سکتا ہے۔ تو انسان کو مستقبل کی تیاری کرنا بے حد ضروری ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی مستقبل کی تیاری کرتا ہے۔ کامیاب مسلمان وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ تو اس طرح مستقبل کی تیاری ایک اہم رکن ہے انسان کی زندگی کا۔ انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے کہ وہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنے مستقبل، اپنے آگے کے بارے میں بہت سوچے اور اس کے لیے تیاری کرے۔ اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ انسان کو ابھارا ہے کہ وہ اپنی مستقبل کی صحیح تیاری کرے، خاص طور پر آخرت کی تیاری کرے۔ اسی کے متعلق ایمان کا ایک رکن بھی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے ہر حالت میں اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ تو مستقبل کی تیاری، فیوچر پلاننگ کا یہ اہم فائدہ ہم کو آن لائن کلاسز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو آن لائن کلاسز میں ایک اہم فائدہ ہمارے لیے جو انسان کی زندگی بنانے اور سنوارنے کے لیے ایک اہم فائدہ ہے جو آن لائن کلاسز کے ذریعے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ تو مستقبل کی تیاری آن لائن کلاسز کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ آن لائن کلاسز کا چارواں اہم فائدہ یہ ہے کہ وہ مخلوط تعلیم سے احتیاط کیا جا سکتا ہے، ٹو اوائڈ کو ایجوکیشن۔ جیسا کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے مسئلے آتے ہیں کہ بچہ اسکول پڑھتا ہوا، بچہ کالج پڑھتا ہوا، یونیورسٹی کے درمیان کہیں پر ایسے جاب کمپنیز میں ہوتے ہیں جہاں پر مرد عورتیں سب مل کر کام کرتے ہیں، کہیں ایسے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں، کہیں ایسے جگہ مارکیٹس ہوتے ہیں جہاں پر مرد اور عورت کا اخلاط ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جہاں پر کئی ایسے جرائم ہمارے سامنے پیش آتے ہیں جسے انسانی معاشرے کے لیے بہت ہی خراب پایا جاتا ہے۔ تو ایسے کو ایجوکیشن یا ایسے مخلوط تعلیم کو اگر اپنے آپ کو حفاظت کرنا ہے تو آن لائن کلاس ایک اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم مخلوط تعلیم کے جو برے نتائج جو ہیں اس سے ہم ضرور بچ سکتے ہیں۔ جو ہماری اولاد بگڑنے کا ایک سبب ہے اس میں سے ایک سبب کو ہم بچانے کے لیے آن لائن کلاسز ہم کو بہت ساتھ دیتے ہیں۔ تو مخلوط تعلیم جو کو ایجوکیشن کا جو برے نتائج ہیں اس کو بچانے کے لیے آن لائن کلاسز بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ آن لائن کلاسز کا پانچواں اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان یا بچہ یا طالب علم اپنی والدین کی خدمت بہت ہی بہترین انداز میں ادا کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب آن لائن پڑھائی ہوتی ہے تو بچہ یا طالب علم اپنی جگہ پر یعنی اپنے گھر پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر والدین کی نظر ہوا کرتی ہے اور والدین کی وہ خدمت کر سکتا ہے۔ اگر یہ اسکول کالج چلا جائے تو یہاں پر آن لائن پڑھائی میں جو نقصان ہے کہ والدین سے دور ہوتا ہے اور والدین سے اسے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دوست کے ذریعے سے ایسے بری عادتیں بیٹھ جاتی ہیں کہ والدین سے دور ہونا اور دوسرے غیروں سے قریب ہونے کی عادت بیٹھ جاتی ہے۔ اگر وہی ہم والدین کے درمیان رہتے ہوئے، ان کی نظر میں رہتے ہوئے، ان کے ہم احتیاط میں رہتے ہوئے ہم تعلیم حاصل کرتے رہیں تو ضرور ہمارے اور والدین کے درمیان تعلق جڑتا ہے، خدمت کا موقع ملتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو آن لائن کلاسز کے جو ایک اہم فائدوں میں سے ہمارا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم کو والدین کی خدمت کرنے کا ایک بہترین موقع ہم
ہم کو نصیب ہوتا ہے۔ آن لائن کلاسز کا، آن لائن تعلیم حاصل کرنے کا ایک چھٹا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جو باہر کے تکالیف ہیں، گھر سے باہر کی جو پریشانیاں ہیں، اس سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، سیف فرام آؤٹ ٹربلز۔ تو جو بھی انسان گھر سے باہر نکلنے کے بعد ایکسیڈنٹ ہے، دوسروں کی بد نظر ہے، دوسروں کی بد دعا ہے، دوسروں کے لیے وہ نقصان حاصل ہونے والی ہر چیز سے انسان بچ جاتا ہے۔ آن لائن کے ذریعے ہم کو ایک بہت بڑا اہم فائدہ ہے کہ انسان اپنی جگہ پر، محفوظ جگہ پر رہ کر تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کسی طرح کی باہر کی چیزوں سے، نقصان کی چیزوں سے خاص طور پر وہ کچھ نقصان حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ کئی ایسے گیس ہیں، کئی ایسی ہوائیں ہیں، بیماریاں ہیں جو انسان کو باہر جانے کے بعد وہ ایک دوسرے کو بدل جاتی ہیں، لگ جاتی ہیں، جبکہ اگر ہم اپنی جگہ پر محفوظ رہیں تو انسان کو اس طرح کی بیماری اور ہوا سے، اس طرح کے برے جو بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو اس کا ایک اہم ذریعہ ہم کو آن لائن کلاسز ہے، آن لائن کی پڑھائی ہے۔ جب انسان آن لائن کلاسز پڑھائی کرتا ہے تو انسان اس کے ذریعے وہ بری یا پریشانی یا تکالیف جو بھی باہر ہیں، تمام چیزوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کی حفاظت اس میں ضرور کر سکتا ہے۔ آن لائن کلاسز کا ایک ساتواں فائدہ یہ ہے کہ انسان تھکاوٹ، سستی اور اس طرح کی تمام صفتیں جو انسان کو دور چلنے کے بعد، کہیں سفر کرنے کے بعد جو ہوتی ہیں، آن لائن پڑھائی میں یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی۔ جیسا کہ انگلش میں کہا جائے تو فاٹگ اینڈ بورڈ کہا جاتا ہے۔ تو انسان کو کہیں پر سفر کرنے کے بعد، انسان کہیں پر چلنے کے بعد، انسان کو اپنی بیگ، اپنا لگیج، اپنی گاڑی اور ٹریفک کے تمام چیزیں سنبھالنے کے بعد جہاں پر وہ تعلیم کی ایک درسگاہ پر پہنچتا ہے، اسکول کالج پہنچتا ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد وہ پسینہ ہوتا ہے اور اس پریشانی اور تھکاوٹ اور سستی میں ہوتا ہے۔ وہیں آن لائن کی پڑھائی ہو تو جیسا ہی اپنے بیڈ سے اٹھتا ہے، وہاں تیاری کرے اور وہیں پر وہ بیٹھ سکتا ہے بغیر تھکاوٹ سستی کے۔ وہ آن لائن پڑھائی کے ذریعے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اہم فائدہ ہے جو انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جب تھک جاتا ہے تو یہ تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ جب ہی انسان فری محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت ہی آسان سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہے، تو انسان ان بھاری بھاری چیزوں کو اٹھانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اس کا جسم، اس کا دماغ، اس کے دل وہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے ایک دم تیار رہتے ہیں۔ اگر انسان تھک جائے تو وہاں پر حاصل کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آن لائن پڑھائی کا ایک آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ جب استاد آن لائن پڑھائی کراتا ہو، یعنی استاد ٹیچر ایک جگہ سے دوسری جگہ پڑھا رہے ہو، تو وہاں پر بچوں کی تعلیم کی کتنی تڑپ ہے، بچے تعلیم کیسا حاصل کرنا چاہتے ہیں، بچوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا شوق کتنا ہے، یہ تمام چیزوں کا ہم استاد خاص طور پر اس کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ جیسا کہ چلڈرنس اینگوش اس کو کہا جاتا ہے کہ بچوں کے اندر کتنا تڑپ ہے، کہ کتنا زیادہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کتنا شوق رکھتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے میں وہ کتنا زیادہ محنت کر سکتے ہیں، تمام چیزوں کا پتہ ہم آن لائن کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ اگر آن لائن پڑھائی میں کیے جانے والے طلباء کو دیکھیں، آن لائن میں کیے جانے والے بچوں کے سامنے بیٹھ کر دیکھیں، تو کئی ایسے بچے ہیں جو حاضری کے لیے، پریزنٹ کے لیے وہ وقتی طور پر بیٹھتے ہیں، یا استاذ دیکھتے ہیں، یا وہ اخلاقی مار کے لیے، وہ کیریکٹر کے لیے صرف بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ تعلیم حاصل کرنے کا ان کو مقصد نہیں ہوتا۔ تو ایسے بچوں کو ہم باقاعدہ نشاندہی کر سکتے ہیں، ان بچوں کو ہم پہچان سکتے ہیں آن لائن پڑھائی کے ذریعے۔ اگر آن لائن پڑھائی کے سامنے بچہ شوق دکھاتا ہو تو اس کا مطلب وہ اسکول کو آ کر، اسکول پہنچنے کے بعد، درسگاہ پہنچنے کے بعد جتنا وہ اپنے آپ میں چاہت، جتنے اپنے آپ میں شوق رکھتا ہے، وہی شوق وہ گھر میں بھی رکھتا ہے، اس کے اندر سے یہ صفت پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہمارے سامنے ہو تو ایک طرح ہو، پیچھے ہو تو ایک طرح اور طرح ہو، اس طرح نہیں، بلکہ انسان کی اصل تڑپ، طالب علم کی اصل تڑپ آن لائن پڑھائی کے ذریعے استاد کو پتہ چل جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آن لائن پڑھائی میں انسان اپنے اندر کی صفت کو ظاہر کرتا ہے، جس کی وجہ سے استاد سمجھتا ہے کہ کون بچہ کتنا زیادہ اس کا شوق رکھتا ہے۔ آن لائن پڑھائی کا ایک نواں فائدہ یہ بھی ہے کہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، اپنے بڑے بھائی ہوتے ہیں، جو کمانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اخراجات کم ہوتے ہیں۔ تو ایکسپینسز آن ریسپانسبلس، یعنی
جیسا کہ ہم سفر کریں، کوئی بچے کو اسکول میں جوائن کریں تو اس کے لیے ٹفن تیار کرنا ہوتا ہے، ناشتہ تیار کرنا ہوتا ہے، دوسری بات اس کی بس کی فیس بننی ہوتی ہے، یا جس بس کے ذریعے ہو جاتا ہے اس کی ٹکٹ یا آٹو کے ذریعے جاتا ہو تو اس کے لیے اخراجات نکالنا ہوگا، اور اگر خود والدین چھوڑ کر آتے ہوں تو اس کے اپنے پیٹرول کا یا اپنے وقت کو چھوڑ کر، اپنے آفس کو چھوڑ کر، اپنے کام کو چھوڑ کر وہ خود نکلنا ہوگا۔ اس طرح کے جو ذمہ داروں پر اخراجات ہیں، جو ذمہ داروں پر زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اگر آن لائن پڑھائی کی ہم کو سہولت مل جائے تو یہ تمام اخراجات سے والدین ذمہ دار بچ جاتے ہیں، ذمہ داروں پر اخراجات کم ہو جاتے ہیں۔ تو آن لائن پڑھائی کا ایک ذریعہ ہمارے والدین پر، ہماری جو اکنامی ہے، جو ہمارے پیسے ہیں، ان پر بھی ایک بھاری اثر ہوتا ہے کہ آن لائن پڑھائی ہو تو بچہ گھر میں رہتا ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اگر وہ باہر جانے لگے تو بہت سے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کا یونیفارم ہے، اس کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کی حفاظت کی چیزیں ہیں، اسے لکھنے پڑھنے کی چیزیں ہیں، تمام چیزیں آن لائن پڑھائی میں بہت کم ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ آن لائن کلاسز کا ایک آخری اور 10واں حصہ یہ ہے کہ اگر تعلیم گھر میں حاصل کرتے رہیں، آن لائن کے ذریعے حاصل کرتے رہیں تو بچہ علم کے ساتھ ہنر بھی سیکھ لیتا ہے، تو ایجوکیشن پلس ٹیلنٹ ہو گیا۔ تو علم اور ہنر جب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو انسان کی کامیابی کے لیے بہت زبردست راستے اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اگر کسی کے پاس علم ہے، ہنر نہیں، تو یہاں پر انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، کسی کے پاس ہنر ہے، علم نہیں، یہاں پر بھی انسان نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس علم اور ہنر دونوں ایک ساتھ مل جائے تو وہاں پر انسان بہت ہی کامیاب انسان بنتا ہے، کامیابی کے ساتھ اپنا سفر انجام دے سکتا ہے، وہاں پر اس کے لیے بہت ہی روشن راستے کھل جاتے ہیں، آسان راستے کھل جاتے ہیں، اس پر کسی طرح کی پریشانی ہے تو آپ سے اپنے ایک آدمی آگے بڑھ کر اسے ڈیل کر سکتا ہے، اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ تو آن لائن پڑھائی کے ذریعے چند ایسے اہم پوائنٹس تھے جو آپ کے سامنے میں بتانے کی کوشش کیا ہوں، تو ان پوائنٹس کو یاد رکھیں اور اب اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کو یہ جو آن لائن کلاسز کے فوائد ہیں، جن لوگوں یہ آن لائن کے نقصانات بتاتے ہیں، ان کے پاس بھی یہ پوائنٹ پہنچ سکیں اور وہ اپنے بچوں کو اچھی طرح پر تعلیم دینے کی مکمل سہولت بنا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بات سمجھنے اور اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔